نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا یا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ پاکستان پاک فوج عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً اے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قبر صد احترام معزز سامعین، آج یہ درس تصوف دا موضوع صبر ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 153ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے اس آیت پاک وچ فرمایا مسلمانوں صبر اور نماز نال مدد منگو تے اے وچ ذرا بھی شک نہیں، اللہ سونا صبر کرنے والے دے نال ہے۔ چونکہ کائنات دی ہر چیز انسان دے اندر موجود نفس امارہ، دل دے کھبے پاسے بیٹھا خناس، سینے وچ بیٹھا شیطان، یہ سب آزمائشاں نے، یہ دیکھن واسطے کہ اپنے کیڑے ہیں تے پرائے کیڑے ہیں۔ جڑے پرائے ہیں دشمن ہے اللہ رسول دے، انسانیت دے، تو شیطان دے پروگراماں دے پیچھے چل دے ہیں، تے جڑے اللہ سونے نا مخلص ہے، دلوں ایمان لے آئے نے، وہ قرآن و سنت ہے وہ روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کر کے اپنے اندر نو صاف کر دے ہیں، اور پھر ان دی روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ، اور پھر حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت دا شرف حاصل کر دی ہے، اور ان دی روح جڑی حقیقت صلوات تک روحی قدمی سیر کردی ہوئی پہنچ دی ہے، اور اس تو اگے نظری سیر شروع ہو جاندی ہے، قدمی سیر رک جاندی ہے، اس تو اگے روح جا نہیں سکتی، لیکن اللہ سونے نے انسان دے دل دیاں اکھاں جے طاقت رکھی ہے کہ وہ دل دیاں اکھاں نہ روحانی سیر کردی رہندی ہے، اور ہمیشہ سیر جاری رہندی ہے، کیونکہ اللہ سونے دی بھی کوئی حد نہیں، تے اللہ سونے دا عشق دا نور انہاں روحاں تے پیا ہوندا ہے، اس واسطے انہاں عاشقاں دے طلب دی اور سیر دی بھی کوئی حد نہیں۔ تے چونکہ مصائب و مشکلات اس راہ آندے ہیں تے رب سونے فرمایا کہ کثرت نماز، فرض نماز اور نوافل، کثرت ذکر، کثرت قرآن دی تلاوت اور کثرت صدقہ، یعنی قرآن و سنت دے ہر حکم دے عمل کرنا، یہ کثرت کرنی ضروری ہے، تے انسان نو
دے اندر پھر حقیقت پیدا ہوئے گی. یہ سچ فطرت حقیقت اور اللہ تلاش میں لگا رہے گا، راہ مولا دا مسافر بن جائے گا، اور ڈاکٹر علامہ اقبال دا سچا شاہین بن جائے گا، اور حضور امام عامر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا سچا سپاہی بن کے شیطانی قوتاں دے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے گا. تو حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے پروگرامات عمل کرے گا. مساجد، مدارس، خانقاہاں اور وفائے عامہ دے کم کرے گا، مزارات اولیاء تے حاضر ہو کے اخذ فیض کرے گا. شیطانی افلاطونی دجالی قوتاں دا مقابلہ کرے گا. انہاں دے چنگل چ پھسے ہوئے لوگوں کو چھڈاؤن دی جدوجہد کرے گا. تو چونکہ انسان دے بدعمالیاں نا شیطان دے طریقے دے چلن نا نفس دی خاصا پیچھے لگن نا، کیونکہ خواہشاں ہی انسان نو تباہ و برباد کر دیاں، دنیا دی محبت چ مبتلا کر دیاں، شیطان دا پجاری بنا دیاں، گمراہ فرقے دے پیچھے لاؤندیاں. تے نفس امارہ بہت بڑا فرعون اور شیطان یزید ہے انسان دے اندر. اس واسطے جب تک انسان انہوں مزکی نہیں کرتا، مطمئنہ نہیں کرتا، فنا نہیں کرتا، کدے بھی انہوں فنائے قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو. اور یہ اندر جڑیاں بدعمالیاں دی ظلمت پیدا ہوئی ہے انہیں نکلے گے. انہاں دل جڑے بیمار ہو جاندے ہیں، اسے واسطے رب سنے فرمایا ہے قرآن حکیم چ، انہاں دل بیمار ہے، انہاں دلاں چ بیماری ہے، اور توبہ نہ کرنا انہاں دی بیماری میں پھر ہور بداتی. تے دلاں نوں سکون اگر ملنا تے عمل قرآن و سنت نہ ملنا، اللہ والے صحبت نہ ملنا، اور قلبی ذکر نہ ملنا اس میں اعظم دے، اور پھر سکون دا کمال جڑا وہ دیدار مولا نہ حاصل ہونا. تے جنیاں بھی مثبت اکسی اور نوری لہر انسان دے اندر ہے، یہ سب خیر ہے اور انسان خیر دے پاسے لاؤندی ہے. لیکن انسان دے بدعمالیاں اور شیطان دے پروگرامات دے عمل کرنی جڑی ظلمت پیدا ہوندی ہے، انسان نو رب سنے تو دور کر دی ہے. انسان کدے بھی روحانی کیفیات ہن تو جدید سائنس نے بھی یہ چیزاں ثابت کر دی ہیں کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمانی معراج دا انکار کردے سی، ہن تو جدید سائنس نے بھی ثابت کرتا ٹائم ٹریول دی، یعنی وقت چ سفر کرنا، انسان دا جسم ایک جگہ دوسری جگہ جا سکتا ہے. اور کنے بدقسمت ہو لوگ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات پاک دا انکار کر دے، حالانکہ ساڑھے پیارے نبی زندہ باطن چ محکم خدا حکمرانی فرما رہے، تمام رجال الغیب اوتاد نجیب نقیب ابدال قطب غوث آپ دے انڈر ہے اور کائنات دے اندر. حضور نبی پاک دے حکم دے مطابق پوری کائنات کم کر رہے ہیں. اور یہ سارے لوگ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیے چ گزار دے رہے، قلبی ذکر کر دے، اللہ سونے طرف ود دے رہے ہیں. اب ذکر قلبی ہی عشق مولا نو ترقی دندا رہندا، آبیاری کردا رہندا. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوئے رب سونے نہ جنون نے عشق کر دے رہے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ. اور قرآن کریم بھی رب سونے دسے اعلیٰ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. بندے دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی دی فطرت ہے. لیکن یہ نعمت تاں ہی ملنی اگر اسی قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریں گے.
تو سانو چاہیے کہ سچے شاکان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن نفس و شیطان دنیا میں پجاریاں دشمن علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے. انہاں لوکاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے رب یاد آوندا. اور یہ لوگ جہدے بارے مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماندا آپ فرما دے نے کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 7 سالہ تات بے رہا 100 سالہ بے رہا بات نہ ہو بہتر ایک لمحہ انہاں اللہ والوں کو بہنا. تو پھر آپ فرما دے ہر چی خواہد ہم نشینی با خدا وہ نشینہ در حضور اولیاء. اگر اللہ سونے کو بہن دل کر دینا اللہ والوں کو بہ صورت پیر کامل ذل علا یعنی دیدے پیر دیدے کبریا رخ مرشد جڑا ہے اللہ دے نور دا عکس ہے. کہ جنہیں انہاں لوکاں دیدار کر لیا انہیں اللہ سونے دا دیدار کر لیا انہیں اللہ سونے دا دیدار ضرور نصیب ہوئے گا کیونکہ یہ لوگ اللہ پاک دے نور دا عکسی ظہور ہے مظہر نور خدا نے. سم عرض کر رہا سکا کہ رب سونے فرمایا کہ صبر اور نماز نہ مدد منگو میرے کو تو اللہ سونا فرماتا پھر میں صبر کرنے والے دے نال ہوں. صبر دا بہت بڑا انعام ہے. جنہیں بھی مسائل مشکلات پریشانیاں ٹینشناں ڈپریشناں بیماریاں جسمانی روحانی نفسیاتی ہوندیاں اور جو بھی تغیر و تبدل تقدیری کائنات ہو رہے ہیں انسان دے اندر ہو رہے ہوتے صبر کرے. انسان اللہ دے ہر احکامات دے ہوتے صبر کرے اور اللہ دی تقدیر تے راضی ہو جائے. تو جویں جویں صبر کرے گا تیویں تیویں اللہ سونے دے قریب ہوندا چلے جائے گا. جلال خاطر دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے آ صبر جڑا خواہشات نفسانی نو زائل کر دیندا ہے. صبر عادتاں نو فنا کر دیندا ہے اور اسباب نو ختم کر دیندا ہے اور جھوٹے خداواں تو باہر کڈ دیندا ہے. پھر اسے فتح ربانی جگہ لکھیا غوث پاک فرماؤندے جو تواڈے تے مصیبتاں ہون تو تواڈے واسطے لازم ہے کہ صبر و استقلال پڑھو. تو فتح ربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے جڑا شخص اللہ سونے دے نال او دی قضاء و قدر دے اوتے راضی بن کے صبر اختیار کردا ہے تو دے واسطے دنیا دے وچ اللہ سونے دی بے شمار مدد ہے اور آخرت وچ بے شمار نعمت ہے. پھر اسے فتح ربانی لکھیا کہ غوث پاک فرماندے نے ایک ساتھ واسطے صبر کرو کہ برس ہا برس یہ لطف و انعام نو دیکھتے رہو گے تسی. ایک ساتھ دا صبر ہی تا شجاعت ہے. بے شک اللہ سنا صبر کرنے والے دا ساتھی ہے. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ صبر دا تکیہ رکھ موافقت دا پٹا بن. صبر دا تکیہ رکھ کے موافقت دا پٹا بن کے کساش دے انتظار دے وچ عبادت کردا رہے. تقدیر دے عبادت کردیاں ہویاں تقدیر دے پرنالے تھلے سو جا. تو جو تو ادھا ہو جائے گا تو مالک تقدیر اپنے فضل و انعامات تیرے تے انے برسائے گا کہ جی طلب اور تمنا بھی تو اچھی طرح نہیں کر سکتا. اللہ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ جدوں تینوں کوئی بیماری آ جائے تو صبر دے ہتھاں نال او دا استقبال کر اور سکون نہ رہ اتھوں تک دی دعا آ جائے. پھر جدوں دعا آئے تو دا استقبال کر شکر دے ہتھاں نال کہ دنیا دے وچ بھی تینوں عیش حاصل رہے گا
پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اللہ پاک نے صبر دی جگہ جگہ تاکید فرمائی ہے. فقر اور صبر دونوں جمع نہیں ہو سکتے مگر مومن دے حق وچ. تے جیڑے بندے عاشق ہوندے نے وہ تکلیفاں وچ مبتلا کیتے جاندے نے تے پس صبر کردے پس وہ صبر کردے نے اور انہاں نوں نیک کماں دا بلا دے نال نال الہام کیتا جاندا ہے. اور جیڑی نئی تکلیف انہاں دی رب دی طرفوں پہنچتی رہندی ہے وہ دے تے جمے رہندے نے. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ جنہیں صبر کیتا صاحب قدرت بنیا. اللہ سونا فرماندا ہے کہ صبر کرن والیاں نوں انہاں دا پورا پورا بھرپور اجر دتا جائے گا. پھر اسے فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ صبر نو اپنے اوتے لازم کر لو پھر دیکھو دنوں دنیا دیاں کامیابیاں کنیاں ملدیاں نے. پھر اسے فتح ربانی لکھیا کہ غوث پاک فرماؤندے نے صبر اختیار کرو. دنیا ساری ہی آفتاں اور مصیبتاں دا مجموعہ ہے بجز شازو نادر دے سوئی دا اعتبار نہیں. حضور غوث پاک دے اقوال آب ذر نہ لکھن والے جدا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے خواہشات نفسانی نو لاج تلوار نہ ذبح کر دیے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کریے اور یہ تے صبر کریے تے صبر ہی آدتاں نو فنا کرو اسباب تو منہ مڑواؤ کیونکہ خلقی اسباب و ارباب تے بھروسہ شرک ہے. بھروسہ صرف خدا وحدہ لا شریک دے تے نفس و شیطان دنیا دے پجاری اور جھوٹے خداواں تو صبر بچائے گا انسان نو. انسان نو چاہیے جدوں بھی مصائب و مشکلات آن قلباً اللہ کی طرف متوجہ رہے اور صبر کرے. کدے بھی کسی کو اپنی مشکل دی شکایت نہ کرے. تے جی نے بھی صبر کیتا تو انہوں اللہ رب العزت انہیں انعامات دین گے کہ انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب انسان دی روح باطنی دنیا داخل ہوندی ہے تو جو کچھ دیکھ دی ہے یہ نہیں پتا کیونکہ باطن دے اندر ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل نہیں آنے واحدہ. یہ ایسے دنیا دے وچ ٹائم و سپیش کسے شکل اور ماضی حال و مستقبل ہے تو باطن دے اندر ایک چیزاں ہے نہیں انسان دی روح دے اتے ہے نہیں. انسان دی روح جیڑی ہے نا چیزاں تو آزاد ہے. تو جدوں بھی انسان بیماریاں مصیبتاں دکھاں پریشانیاں ٹینشناں ڈپریشن تے صبر کردا ہے میرا اللہ پاک انہاں تے خصوصی انعام فرماوندا ہے. اس واسطے رب سونے قرآن کریم جگہ جگہ صبر دا حکم فرمایا اور انعام بڑا زبردست تھا کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ کوئی شک نہیں میں صبر کرنے والے نال ہے کہ جہدے نال اللہ سونا ہو جائے انہوں کیڑی کمی ہے کس شے دی. تو جب انسان صبر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت انہوں روحانی تصرفات دندے نے. اور بے شمار روحانی انعامات تو نواز دے رہے ہیں. تو صبر کرنے والی انسان نو دنیا جہان دیاں ظاہری باطنی کامیابیاں ملدیاں نے. ہے دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے کہ ہمیشہ مصائب و مشکلات دکھاں پریشانیاں بیماریاں ڈپریشن اگر صبر کریے. اللہ سونے دی تقدیر تے راضی رہی ہے کدے بھی تقدیر نہ لڑیے. جہاں تقدیر نہ لڑے تباہ برباد ہو گیا. نہ وہ ایمان بچتا ہے نہ وہ تصرف بچتا نہ وہ باطن بچتا نہ وہ دل بچتا مردہ ہو جاتا. سانو چاہیے زمان و مکان خلقی حص و حرکت آرزو تمنا مراد
خواہش اور اپنی مرضی چ نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن گئی ہے، فعل الہی بن گئی ہے، ارادہ الہی بن گئی ہے، مرضی مولا بن گئی ہے، اور صبر و توکل، قناعت اور خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کریے، مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہی ہے، تاکہ سانو اپنے اندر اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری و ساری نظر آن، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزاری ہے، قلب ذات مولا ہی ڈوبے رہی ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سن دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کریے، شیطانی نصاباتوں منہ موڑ لئیے، چونکہ دنیا دی ہر چیز ایک آزمائش ہے، ان آزمائشاں ہوتے صبر دا رویہ اپنائیے، تاکہ سانو اللہ سن دا قرب مائیت حضور عشق فقر محمدی حق الیقین فنا فی توحید فنا فی ذکر فنا فی اللہ بقا باللہ دی نعمت حاصل ہون، ہر قلب ذات مولا سے ڈبے رہیے، لیکن انہیں بتائیں ہو اگر اسی ماسو اللہ جو قلب نکلیں گے اور ادھا نکلیں گے کوشش بھی کریے تو ماسو اللہ دا خیال بھی نہ ہوئے فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوئے، اور جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کی تو مقصد حاصل کریے دیدار مولا۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا کہ پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، خود رب سونے بھی قرآن پاک فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تو جدھر رخ کرے ادھر اللہ دا رخ ہے، میں تھوڑے نال ہے، تجھے کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ ہے، بغول شہر نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، لیکن نعمتاں تاں ہی حاصل ہون گیا اگر اسی مسنون ریاض تو مجاہدات کریں گے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں قلبی ذکر حاصل کر دیں، اللہ سونے طرف بڑھیں گے۔ حضرت ابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے یارا بساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اک نہیں، حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرمان دے یا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، اندر بھی ہو باہر بھی ہو باہو کتل ویندا ہو، جب اسی دل دا آئینہ صاف کریں گے پھر ساری روح خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن جو پرواز کر دیں اللہ سونے دی بارگاہ تک جائے گی اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ اور انسان دے ہوتے پھر اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، پھر اندر ذار باطن دی ہر لہر ان انوار میں جذب کرے گی، ہر ظلماتی لہر اندروں جلے گی، تو قرب الہی دے مراتب طے کر دیں نور ظلمہ دے 70,000 پردے کے گزر کے جدے مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے ہی دی فطرت ہے، چونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کائنات دی ہر لہر اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات دے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکسی ظہورات ہے، تعینات اور تنازلات ہے، جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤں دے دونوں دا مقصد ایک ہے، صرف ہمیں لفظی نزاع ہے، کم ظرفہ نے نہ اندر فرق پایا وحدت الوجود وحدت الشہود دے اندر، لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، شیطان انہوں دے پجاریاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان انہوں دے پجاریاں دین و ایمان فروش منافقاں اسلام و انسانیت دشمناں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس و شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے اندر موجود انہوں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔
غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پاک فوج عالم اسلام بھی حفاظت فرمائے۔ امت واحدہ، وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کر دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں۔ ساڈے ہوا سوچاں قلب نو پاک فرمائے۔